بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہے ہیں اور ساتھ میں رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے بی بی فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا حضور نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے بی بی فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی یہ تم کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر بچوں کو روٹیاں کھلائے گا؟ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی حضرت بی بی فاطمہ کا طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور اتنے میں گھر میں حسن اور حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے امی ابو کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنی امی کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو روز کون سلائے گا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگے اور اپنے امی ابو کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کے قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حسن اور حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی امی کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری امی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور حسین کے کانوں پر پڑتی ہے تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں
اور اپنے امی کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی حضرت بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کے بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اپنے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنے پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کا تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کے بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میں مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بہت رو رہے ہیں، امام حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابا جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے، اے بیٹی فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں۔ اس قبر میں حضرت بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کے عورتوں کی سردار تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں حسن اور حسین کو سینے سے لگا کر وہاں قبر پر کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی امی جان کو یاد کرتے رہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں
شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔